ہاں لکھا دیں گے جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے، ترجمہ ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو، فعل ماضی معلوم، فعل ماضی مطلق معلوم ضربہ. سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ سیگا ہو غائب کا، سیگا کیا ہو، غائب کا ہو، غائب واحد غائب کا ہو. سمجھ میں بات، سیگا ہو واحد غائب کا. اب چاہے وہ واحد مؤنث غائب ہو یا واحد مذکر حاضر ہو، چاہے وہ فعل مضارع کا ہو سیگا یا فعل ماضی کا سیگا ہو، تو اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر وہ درمیان کلام میں آئے گا تو اس کا جو فاعل ہوگا نا وہ ضمیر ہوگی. اگر مذکر ہوگا تو ہوا ضمیر ہوگی، اگر مؤنث ہوگا تو ہیا ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. اور اگر جو ہے وہ آیا جو ہے نا کلام کے شروع میں، اگر کلام کے شروع میں آیا تو پھر اس کا جو فاعل ہوگا نا وہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہوگا. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو میں یوں دیتا ہوں، جس طرح دیکھو میں نے کہا کہ بھائی زید آیا، تو اس کے لیے میں کیا کہوں گا، جاء زید فی المدرسۃ، جاء زید فی المدرسۃ واکل طعاما، اکل طعاما وجلس علی الکرسی ونام فی الغرفۃ وذهب الی البیت. اب دیکھو کہ پھر میں نے صرف ایک جگہ پر زید کا ذکر کیا، باقی آگے جو اکلا ہے یہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ تھا، اس کا ضمیر ہوا ہوگا جو زید کی طرف راجع ہوگا، جالسا کا بھی ضمیر ہوا ہوگا جو زید کی طرف راجع ہوگا، نام کا فاعل بھی ہوا ضمیر ہوگا جو زید کی طرف راجع ہوگا، اور ذہبہ کا بھی ضمیر جو ہوا ہوگا جو زید کی طرف راجع ہوگا. تو یہاں تک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر واحد کا صیغہ ہو، واحد غائب کا صیغہ ہو، چاہے واحد مؤنث غائب ہو یا واحد مذکر حاضر ہو، دونوں صورتوں میں واحد مذکر حاضر ہو یا واحد مؤنث غائب واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ صیغہ جو ہے کلمے کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اور اگر وہ کلمے کے شروع میں نہیں ہوگا بلکہ درمیان کلام میں ہوگا تو پھر اس کا جو فاعل ہوگا وہ ضمیر ہوگا. اگر واحد مذکر ہوگا تو اس کا ضمیر ہوا ضمیر فاعل ہوگی، اور اگر مؤنث کا صیغہ ہوگا یعنی واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا تو پھر اس کا فاعل ہے یا ضمیر جو اس میں اندر پوشیدہ ہوگی. جی ایسا ہی ہے طاہر صاحب، آپ نے جو سمجھا وہ تھوڑا بیان کریں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے. میں تھوڑا جن سے میں دوبارہ سمجھائی گیا، میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ اگر جو واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب ہو تو اس کا جو فعل جو ہے اگر درمیان کلام میں ہو، ہاں تو وہ درمیان کلام میں ہو تو اس کا فاعل ضمیر ہوگا، فعل ضمیر ہوگا، اور اگر کلام کے شروع میں ہو تو پھر اس کا فاعل کیا ہوگا، ظاہر ہوگا، اس میں ظاہر ہوگا. اس میں ظاہر شروع درمیان کلام کی مثال سمجھ میں آ گئی، جیسے دارابا ہے، اس میں ہوا ضمیر جو ہے فعل بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی. دربت میں یہ ضمیر بن جائے گی، یہ جو اس میں پوشیدہ ضمیر ہے. اس شروع میں آپ نے کہا کہ اس میں ظاہر، اس کی مثال کو دے دیں ذرا. ہاں اس کی مثال دیتے، دیکھو نا میں نے کہا کہ بھئی جاء زیدن، اب یہ اس میں ظاہر ہے، جاء زیدن، اس میں ظاہر کا معنی ہوتا ہے علم. سمجھ میں آئی بات، اس میں ظاہر کا معنی کیا ہوتا ہے، علم. جیسے میں نے کہا نا جاء زیدن، بھئی زید یہ شروع میں تو نہیں ہوا، سب سے یہ تو درمیان ہوا نا، پہلے جا ہے زیدن، اس کے بعد آیا ہے. تو وہی تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ صیغہ جو ہے نا شروع میں ہو، یہ جاء فعل ماضی کا صیغہ ہے نا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. جی تو یہ جاء کلام کے شروع میں نہیں آیا، جی شروع میں آ گیا، صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہاں یہی تو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ صیغہ واحد مذکر غائب ہو، صیغہ واحد مذکر غائب وہ شروع میں آئے کلام کے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات. دوبارہ سمجھائیے ذرا، میں تو صیغہ مذکر غائب شروع میں آ جائے ہاں تو پھر اس کا جو فعل جو ہے وہ ظاہر ہوگا. ہاں اس میں ظاہر ہوگا. جیسے دیکھو میں نے کہا نا جاء زید، بھائی زید آیا، جاء زید فی المدرسۃ، زید مدرسے میں آیا.
وصلی فی المسجد، اور اس نے نماز پڑھی مسجد میں. تو دیکھو یہاں پر صلی بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کی ضمیر ہوا ضمیر ہوگی جو زید کی طرف راجع ہوگی. وجلس علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھا. ونام فی الغرفۃ، اور اس نے وہ جو ہے نا وہ سویا کمرے میں. وَأَكَلَ الطَّعَامَ فِي الْمَطْبَخِ، ٹھیک ہے جی. وَذَهَبَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَى الْبَيْتِ. تو اب دیکھو کہ یہ جو باقی جتنے سیغے آئے ہیں ان سب کا جو ضمیر، ان کا سب کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے. بات سمجھ میں آئی ابھی؟ جی جی اب سمجھ آ گئی. جی جی خدیجہ بہن. ہم کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ بتائیں تو. اچھا تو ہم کو وہ انشاءاللہ آپ ترکیب ریکارڈنگ. کرنے میں بہت پرابلم ہو رہا ہے، اس وجہ سے ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. چلو آپ اس طرح کیجئے گا نا، میں آپ کو جو ہے نا یہ لکھ کر بھیج دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ لکھ کر بھیج دوں گا، جی پھر آپ جی کو سمجھ میں آ جائے گا. جی زین جی بھائی جی آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر، جی آ گئی سمجھ. ہاں کیا میں نے بیان کیا؟ بعد میں لے لیں. جی خدیجہ بہن. اچھا جی چلے آگے چلتے ہیں. اب ذرا ہم جی طاہر صاحب ویسے میں بتانے لگا تھا دوبارہ ذرا کہ اگر سیغہ واحد مذکر غائب مذکر یا واحد مؤنث غائب اور وہ شروع میں ہاں شروع کلام میں آ جائے تو اس کا ہاں اسم فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہوگا. ہاں ٹھیک ہے. جیسے دیکھو نا جاء زید، جی جاء زید فی المدرسۃ، کہ زید مدرسے آیا، زید مدرسے میں. آگے پھر اس نے کیا کیا بھائی؟ نماز پڑھی. تو ہم یوں کہیں گے صلی فی المسجد. ہم یوں نہیں کہیں گے صلی زید فی المسجد، بلکہ کیا کہیں گے صلی فی المسجد. اور اگر وہ کرسی پر بیٹھا تو ہم کہیں گے جلس علی الکرسی، اور اس نے کھانا کھایا. وَأَكَلَ الطَّعَامَ فِي الْمَطْبَخِ وَنَامَ فِي الْغُرْفَةِ وَذَهَبَ مِنَ الْمَدْرَسَةِ إِلَى الْبَيْتِ. تو اب دیکھو ان سب میں جو آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے؟ ان سب میں جو ہوا ضمیر ہے، ان سب میں جو نا ہوا ضمیر آ رہا ہے. ان سب میں کیا آ رہا ہے؟ ہوا ضمیر آ رہا ہے. شروع میں جو جا آئے نا اس میں صرف جو ہے نا کیا ہے کہ یہ فاعل آیا، اس کا اسم ظاہر ہو جا. باقی ہم سب کا کیا نکالا ہم نے؟ ہوا نکالیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سید طاہر صاحب؟ جی ہاں سمجھا گئی. اب تو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا نا؟ جی اب سے ہو گیا. یہ تو آپ نے بتایا کہ جو جب واحد مذکر غائب ہو یا واحد مؤنث غائب کو بتایا. ابھی حاضر کا اپنے کرنا ہے ابھی ہم نے. نہیں وہ حاضر کا ہم نے کرنا ہے ابھی. جی یہ صرف آپ نے یہ میں نے آپ کو صرف پہلا قاعدہ بتایا. تو اب دیکھو ضرب بالفرض، یہ جو ضربہ ہے نا، ضربہ بالفرض ہے. یہ جو ضربہ یہاں پر آپ فعل ماضی کے گردان میں دیکھ رہے ہیں نا، آپ اس کو کلام کا شروع بھی مان سکتے ہیں، کلام کا درمیان بھی مان سکتے ہیں. کلام کا شروع مانیں گے تو پھر گویا کہ یوں ہوگا کہ اس کا جو فاعل ہوگا نا وہ آگے ہوگا ضرب زید. کیا ہوگا؟ ضرب زید. تو اب اس کی ترکیب کیا بنے گی؟ ضرب فعل زید فاعل. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ اس کو کلام کے درمیان مانے تو پھر کیا ہوگا کہ زید کو آپ پہلے لائیں. زید کو آپ جب پہلے آپ نے لایا تو یہ ہوگا زید ضرب. تو زید مبتدا بن جائے گا، ضرب فعل اس میں ہوگا ضمیر اس کا فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جو یہ بن جائے گا، خبر ہو جائے گی مبتدا کی. اب سمجھ میں آیا طاہر صاحب؟ جی جی سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دیکھو اب ہم اگر کلام کے اس کو شروع میں مانے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے آگے زید نکالیں گے. اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو کلام کے شروع میں نہیں مانے بلکہ کلام کے بعد مانے، شروع کلام میں نہ مانے، تو زید ان کو ضربہ سے پہلے ذکر کریں گے. بات سمجھ میں آئی جی؟ جی زین بھائی. جی سر جی یہ مثلا ایسے ہوگا کہ زید ان کے بعد ضربہ ہے تو پہلے پھر زید جو ہے وہ بنے گا فاعل اور ضربہ فعل بنے گا. اور اگر زید ان کو ضربہ کے بعد یعنی فعل کے بعد لائیں گے تو ضربہ فعل بنے گا اور اس میں جو ہے ہوا زید اس کا اسم بن جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اب ذرا آگے ہم آتے ہیں. جی آپ نے اسد بھائی آپ لیٹ آئے تھوڑا، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی؟
جی یہاں تک آگے جو ابھی بتائی آپ نے یہ ضرب زید ضربا اس کی. ہاں ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں، بس یہی بات. اچھا جی، اس کے بعد جو ضربا ہے نا، جو تثنیہ کا سیگا ہے، تثنیہ کے سیگے میں ہمیشہ جو فاعل ہوگا وہ اس کا ضمیر الف ہوگی. بس تثنیہ میں جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ اس کی ضمیر ہوگی. سید طاہر صاحب ہینڈ ریس کی کر دی جائیے گا اگر کسی کو جو سمجھ میں آتی جائے تو. تو یہ ضربہ جو ہے، ضربا میں جو ضمیر ہے یہ الف ہوگی اس کو ہمیشہ ہر حال میں. اس کا کبھی بھی اس میں ظاہر فاعل نہیں بنے گا، کبھی بھی کسی بھی لحاظ سے. ضربہ کا ہمیشہ فاعل یہ الف ہوگا. ضربو میں واو ضمیر ہوگی، واو ضمیر. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ضربت میں جو ہے نا ہیا ضمیر ہوگی. ضربت میں کیا ہوگی؟ ہیا ضمیر ہوگی. یہ اگر تو وہ ضربت اگر کلام کے شروع میں آ گیا تو پھر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اور اگر یہ کلام کے درمیان میں ہوگا تو پھر اس کا فاعل ضمیر ہوگی. جی سید طاہر صاحب، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے نا، تو واحد مؤنث غائب کے صیغے کا قانون تھا، بتائیے. واحد مؤنث غائب کا اگر تو یہ ضرب کلام شروع میں آ جائے، ہاں اس کا جو اسم فاعل ہے وہ ظاہر ہوگا. ہاں اس میں ظاہر ہوگا، اس میں ظاہر. ہاں اگر درمیان کلام میں آ جائے تو پھر اس کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہوگی. ضمیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ عیسیٰ غزالی صاحب آپ تھوڑا لیٹ آئے ہیں. ہم نے ایک قاعدہ جو ہے نا کیا ہے کہ پڑھ لیا ہے. قاعدے کو میں ذرا دہراتا ہوں، آپ اس کو اچھے طریقے سے سن لیجئے. اسد بھائی آپ بھی سن لیجئے کہ بھئی صیغہ ہو غائب کا، صیغہ ہو واحد غائب کا، صیغہ کیا ہو؟ واحد غائب کا صیغہ ہو، اور وہ کلام کے شروع میں آ جائے تو پھر اس کا فاعل ہمیشہ اس میں ظاہر ہوگا. پھر اس کا فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر جو ہے صیغہ کیا ہو؟ صیغہ ہو واحد مذکر غائب کا، اور صیغہ ہو واحد غائب کا ہو. واحد مذکر ضروری نہیں ہے، چاہے واحد مؤنث غائب ہو یا واحد مذکر غائب ہو، جو بھی ہو، لیکن ہو واحد غائب کا. تو چاہے وہ مضارع کا صیغہ ہو یا ماضی کا صیغہ ہو. ٹھیک ہے جی. لکھ بھی لے ذرا، رام سے بولے ذرا، میں تو لکھ بھی لے ذرا. آپ نے لکھ لیا؟ نہیں میں لکھنے لگا ہوں، ذرا دوبارہ بولیے گا. صیغہ واحد مذکر غائب کو دوبارہ بولیں ذرا. صیغہ واحد غائب کا ہو، چاہے مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو. اگر صیغہ صیغہ واحد غائب کا ہو، صیغہ غائب کا ہو، چاہے مؤنث کا ہو یا مذکر کا ہو، چاہے وہ ماضی کا صیغہ ہو یا مضارع کا صیغہ ہو. ٹھیک ہے جی. مضارع کا ہو. جی تو اگر تو وہ کلام کے شروع میں آئے گا، کلام کے شروع میں آئے تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا. جی باقیوں کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ عیسیٰ غزالی صاحب سمجھ میں آ رہی بات؟ جی جی ہاں جی. ٹھیک ہے نا. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر ہوگا. ظاہر ہوگا. اور اگر وہ کلام کے درمیان میں آئے، کلام کے درمیان میں آئے تو اس کا فاعل اس میں ضمیر ہوگا. اس کا فاعل ضمیر مستتر ہوگا جو اس میں چھپا ہوگا. اس کا فاعل ضمیر ہوگا. ضمیر ہوگا. جی سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ جی ٹھیک ہو گیا نا جی. اب اس کے بعد پھر اب جو ضربہ ہے، ضربا ہمیشہ ہر حال میں اس کا فاعل الف ہوگا. ضربو ہمیشہ ہر حال میں اس کا فاعل واو ہوگا. جی ساکر علی صاحب. میں کہہ رہا ہوں آپ نے جو بات کی ہے میں اس کو ایک بار دہرانا چاہتا ہوں. ہاں سنائیں آپ سنائیں. یہ کہ اگر اس کے بعد ہمارے پاس صیغہ غائب کا ہو، بے شک وہ مذکر ہو مؤنث ہو، اگر کلام کے شروع میں آئے گا تو جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوگا، اور درمیان میں آئے گا تو اس میں ضمیر ہوگا. اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا. ہاں جی. اگر اس کلام کے شروع میں آئے گا تو اس کا جو فاعل ہے اس میں ظاہر ہوگا، اگر درمیان میں آئے گا تو اس کا فاعل جو ہے اس میں ضمیر ہوگا. جی ٹھیک ہو گیا نا ابھی؟ صحیح ہے. ہاں. تو تثنیہ کا صیغہ ہو، تثنیہ کا صیغہ ہر حال میں، چاہے مذکر کا ہو، مؤنث کا ہو، مضارع کا ہو، ماضی کا ہو، امر کا ہو، نہی کا ہو، ہر حال میں اس کا فاعل الف ہوگا.
ہر حال میں. ٹھیک ہے جی. ضربو جمع مذکر کا صیغہ ہر حال میں اس کا یہ فاعل با ہوگی. ضربت کا ذکر آ گیا پہلے. ضربتا میں نے آپ کا تسنیہ کا صیغہ بتایا. ٹھیک ہے جی. الف ضربنا میں نون ضمیر ہوگا ہمیشہ. ضربتا میں تا ضمیر ہوگا ہمیشہ. ہمیشہ ہر وقت. ٹھیک ہے جی. یہ ماضی کا یہ جو ہے نا یہ ماضی اور مضارع میں فرق ہے وہ ہم آگے چلتے ہیں ذرا. ماضی میں اس کا جو ہے نا تا ضمیر فاعل ہوگی ہمیشہ. ماضی کا صیغہ ہو تو اس کی ہم ترکیب یوں کریں گے. ضربتا صیغہ واحد مذکر مخاطب اس میں تا ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کے بعد آگے ضرب تما. ویسے اس میں ضرب تما میں کافی چکر ہے لیکن آپ یاد رکھیں تما. پھر آپ یاد رکھیں کہ ضرب تما میں جو تما ہے یہ اس کا فاعل بنے گا. ضرب تم میں تم ضمیر فاعل بنے گی. ضربتے میں تا ضمیر جو مقصور فاعل بنے گی. ضرب تما میں تما ضمیر فاعل بنے گی. ضرب تن میں تن ضمیر فاعل بنے گی. ضرب تو میں تو ضمیر فاعل بنے گی. ضرب نا میں نا ضمیر فاعل بنے گی. اب یہ جو میں نے بیان کیا عیسیٰ غزالی صاحب آپ شروع سے یہ بیان کریں تاکہ ہم آگے چلیں. جی سید طاہر صاحب چلیں آپ بیان کریں جو بھی بیان کریں. اس میں آپ نے فرمایا کہ ضربا سے ضربا میں جو ہے الف جو ہمیشہ جو الف ضمیر جو ہے اس کا فاعل بنے گی. جی ضربو میں وہ پہلے ضربت ہو گیا نا. ضربت بتا دیا آپ نے اس میں جو ہے وہ وہ تو ہو گیا. ذرا با کی بات کریں. ذرا با کی بات کریں. ضربا اس میں جو الف جو ہے ہمیشہ اس کا فاعل بنے گا. ضرب الف جو ہے ضربو میں واو ضمیر واو جو ہے یہ اس کا فاعل بنے گی. ٹھیک ہے. ضربت میں ہی ضمیر جو اس کا وہ تو پہلے قاعدہ بات چلا گیا ہو گیا جی. ضربتا میں اس میں کیا کہتے ہیں اس میں تا جو ہے الف ضمیر الف ضربتا میں جی بنے گی. ضربنا میں نون ضمیر اس کا جو فاعل بنے گی. اور ضربت میں ضربتا میں تا ضمیر اس کا فاعل بنے گی جی. ضربتما میں تما ضمیر جو ہے ان کا فاعل بنے گی. ضربتنا میں تننا جو ہے ضمیر کا فاعل بنے گی. ٹھیک ہے. آگے ضربتی اس میں بھی جو ہے تا ضمیر کا فاعل بنے گی. ضربتما میں تما ضمیر فاعل بنے گی. ضربتنا میں تننا جو ہے وہ ضمیر سے فاعل بنے گی. ضربتو میں تا جو ہے یہ ضمیر سے فاعل بنے گی. ضربنا میں نا ضمیر سے فاعل بنے گی. جی عیسیٰ غزالی صاحب آپ شروع سے بیان کیجئے. ضربہ میں جو ہے ہوا ضمیر فاعل ہے. ضربو میں واو ضمیر فاعل ہے. ضربت میں تا ضمیر فاعل ہے. ضربتا میں تا ضمیر فاعل ہے. ضربت میں کون سی ضمیر ہے؟ ضربت میں تا. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ صیغہ واحد غائب کا ہو چاہے وہ مؤنث کا ہو یا مذکر کا ہو. ہاں جی وہ اگر کلام کے شروع میں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر ہوگا. اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر. ہاں جی. اور اگر کلام کے درمیان میں ہوگا تو اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ضمیر. ہاں ابھی قاعدہ آپ کو بھول گیا نا. پھر ضربت کا فاعل جو ہے کیا ہیا ہوگا؟ ہاں اگر تو آپ یہ کہیں نا کہ اگر یہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر اور اگر کلام کے درمیان میں ہوگا تو اس کا فاعل ہیا. جی یوں بیان کرنا ہے آپ نے. ضربت اگر کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر. اگر کلام کے درمیان میں ہوگا تو اس کا فاعل ہیا. ہاں آگے ضربتا اگر کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر. ضربتا اور ضربتا کا صرف بات سیدھی ہوگی نا اس کا الف ضمیر فاعل ہے بس. اچھا ضربتا میں الف ضمیر فاعل ہے. ہاں جی. اور ضربنا میں نون ضمیر فاعل ہے. ضربتا میں جو ہے تا ضمیر فاعل ہے. ضربتما میں تما ضمیر فاعل ہے. ضربتم میں تم ضمیر فاعل ہے. ضربتی میں تی ضمیر فاعل ہے. ضربتما میں تما ضمیر فاعل ہے. ضربتنا میں تنا ضمیر فاعل ہے. ضربتو میں تا ضمیر فاعل ہے. ضربنا میں نا ضمیر فاعل ہے. ہاں ٹھیک ہو گیا. اب بات سمجھ میں آ گئی. جی ہاں تو اسی طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ اب ہم ذرا آگے چلتے ہیں. یہ ضربہ کے بھی اسی طرح ہو گیا. ضربہ کے بھی اسی طرح ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لا یضربو. اب یضربو کی بات ہم کرتے ہیں. یضربو کی بات کرتے ہیں تو یضربو بھی یہ غائب کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہاں ہے. تو اگر یہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا. ظاہر ہوگا. اگر کلام کے درمیان میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ضمیر ہوگا. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد میں نے کہا تھا ذرا با میں الف ضمیر تھا نا. جی ذرا با میں الف ضمیر تھا تو یہاں یضربان میں بھی الف ضمیر. جی یضربون بھی واو ضمیر. جی سمجھے. تضربو میں یہ وہی بات آ گئی.
اگر کلام کے شروع میں تو اس میں ظاہر، کلام کے درمیان میں تو اس کی ضمیر، اس کا ضمیر ہے یا. ٹھیک ہے جی. جی اچھا آگے چلو. تضربان میں الف ضمیر، تضربن میں نون ضمیر. اب صرف ایک بات ہے کہ یہ جو تضرب ہے نا وہاں پر ضربتا تھا، تو وہاں پر ضربتا میں انت ضمیر، اس میں تا ضمیر فاعل تھی. اس میں کیا تھی؟ تا ضمیر، تا ضمیر فاعل تھی. اس میں جی تا ضمیر فاعل تھی نا. اس میں انت ضمیر ہوگی ہمیشہ. اس میں کون سی ضمیر ہوگی؟ انت. ہمیشہ انت ضمیر ہوگی، ہمیشہ، ہر حال میں، کلام کے درمیان میں، کلام کے شروع میں. سمجھ آئی بات؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس کی بات کر؟ دوبارہ بتائیے گا مفتی صاحب. تضرب جو ہے تضرب ہمیشہ اس کا فاعل کیا ہوگا؟ انت ہوگا. انت ہوگا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی. ہر حال میں، چاہے کلام کے شروع میں ہو یا کلام کے درمیان میں ہو. جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی سمجھا گیا. ہاں جی. جی عیسیٰ غزالی صاحب، تضرب کا کیا فاعل ہوگا؟ انت. ہمیشہ. جی کیا ہوگا؟ انت فاعل. ہمیشہ. ٹھیک ہو گیا جی. صحیح ہے. تضربان کا ضمیر کیا بنے گا؟ تضربان کا فاعل کیا بنے گا؟ الف نون. الف. تضربون کا واو. واو. تضربین کا یا بنے گی. یاد جی. رکھنا. نون نہیں ہوگا؟ نہیں 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 نہیں، نون جو ہے نا یہ ضمے کے عوض میں ہے. جی. یہ تضربین کی کیا کون سی ضمیر فاعل بنے گی؟ یا بنے گی. اور تضربنا مصطفی تضربنا میں. ہاں تضربن میں نون، تضربن میں نون. اچھا ٹھیک ہو گیا. اور اضرب میں ہمیشہ آنا ضمیر ہوگا. اضرب میں ہمیشہ آنا ضمیر ہوگا. اضرب میں کیا ہوگا؟ ہمیشہ آنا ضمیر ہمیشہ. ہمیشہ. جی نضرب میں ہمیشہ نان ضمیر ہوگا. جی. جی اسد بھائی خاموش بیٹھے ہیں، ذرا اسد بھائی اس کو بیان کرو ذرا جو میں نے بیان کیا ہے. یہ ادربو ندربو نہیں، شروع سے یضرب کا فاعل کیا ہوگا؟ یدربو اگر یہ شروع میں آئے گا تو اس کا اسم ظاہر ہوگا، اگر درمیان میں آئے گا تو اس میں ضمیر ہوگا اس کا فاعل. ٹھیک ہے آگے چلو، آگے چلو. یدربان میں الف ضمیر، یدربون میں واو الف فاعل، یدربون میں واو فاعل. ہاں اور تضرب جو ہے اس میں ہمیشہ کیا ہوگا کہ انت. تضرب اگر کلام کے شروع میں ہوگا، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کلام کے شروع میں ہوگا تو اس میں ظاہر، درمیان کلام میں ہوگا تو ہیا. یہ ضمیر ٹھیک ہو گیا. آگے چلو. تضربانی میں الف ضمیر الف فاعل، ہاں اور تضربنا میں نون، ہاں اور تضربو میں ہمیشہ انت فاعل ہوگی، ہاں اور تضربانی میں الف فاعل، ہاں تضربون میں واو فاعل، ہاں جی. تضربین میں ہیا. جی جس کو آتا ہے وہ ذرا وہ جو ہے ہینڈ ریس کرے. جی سید طاہر صاحب. اس میں یا ضمیر سوال بن گئی. ہاں تضربین میں یا ضمیر فاعل ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تضربین میں یا ضمیر، تضربانی میں الف ضمیر، ہاں جی. ابنا میں نون ضمیر، ہاں انت ضمیر، اور ندرب میں نحن آنا ضمیر. آنا 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 انت نہیں آنا. جی انا فاعل اور ندرب میں نحن. ہاں اب ذرا آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو ہم ذرا ابھی ہم چلتے ہیں اس کی طرف. یہ آپ کو نظر آ رہی اسے ہے؟ یضربو میں کیا نام ہے، جب درمیان میں آئے گا تو وہ ضمیر فاعل ہوگی. ہاں ہوا ضمیر. صحیح ہے. اب کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی اب کلیئر ہو گیا. اب کلیئر ہو گیا نا. اب ذرا دیکھو، یہ دیکھو، یہ یقرأ زید فی کتابہ، تضریب میں بھی استاد جو مذکر حاضر کا سیدھا ہے، اس میں ہمیشہ انت ضمیر ہمیشہ. ہمیشہ. اچھا جی، یہ دیکھو یقرأ زید فی کتابہ، تو اب دیکھو یہ یقرأ فعل ہے نا، واحد غائب کا صیغہ ہے. جی ہاں یقرأ واحد غائب کا صیغہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. تو اب دیکھو اس کا آگے فاعل کون سا آ گیا؟ اس میں ظاہر آ گیا. اس میں ظاہر آ گیا. جی جی سمجھ آئی؟ یقرأ زید فی کتابہ، زید اپنی کتاب پڑھتا ہے، زید اپنی کتاب میں. اس کی ترکیب کون کرے گا؟ جی
جی طاہر صاحب. جی اس میں یقرأ فعل، ہاں زید اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو اس میں فعل اپنے فعل اپنے فاعل فی حرف جار، فی حرف جار، فی حرف جار، کتاب ہی مضاف مضاف، الیہ، ہاں مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور کا جار کا، مجرور کا جار کا. جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے. جی تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ فعلیہ خبریہ ہوا بن کر بن کر خبر بنے گا. سوری نہیں، خبر نہیں بنے گا نا، بس بات ختم ہو گئی نا، بات ہی ختم ہو گئی. خبر تو تب بنے کہ جب اس کا مبتدا بنایا، ہم نے اس کا مبتدا تو بنایا نہیں ہے. بنایا نہیں ہے، صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے. یہ جی ساغر علی صاحب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جار مجرور مل کے متعلق فعل نہیں بنیں گے؟ متعلق فعل کے ہوں گے نا. جی ایک تو ہم منٹ ان کو میں متعلق فعل کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ جار مجرور مل کے متعلق فعل بن رہے ہیں؟ ترکیب آپ ذرا ترکیب فرما دے رہا ترکیب اس کی کر دیں ہمیں ذرا آسانی کے لیے، ہمارے لیے پلیز. جی مفتی عمران صاحب. میری آواز آ رہی ہے؟ عمران بھائی چلے گئے ہیں؟ وہ کہہ رہے تھے میں 1 منٹ آتا ہوں، میرے حال میں 1 منٹ کہہ گئی. عیسیٰ تم کہہ رہے تقریب کرنا دوبارہ ختم کرنا، عیسیٰ یا کرنا اس کی صحیح طرح سے. یا کرو. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ میری رہی آواز ہے، آ رہی ہے؟ آ رہی اس کی ترکیب کرو ذرا اس کی. یقرأ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، فی جو ہے حرف جار ہے، کتاب مضاف ہے، ہی مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف سے مل کر مجرور بنے گا جار کا، جار مجرور مل کے بنے گے متعلق فعل، فعل اپنے فاعل متعلق فعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا. زین بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی میرا نیٹ خراب ہے، ابھی صحیح آ رہی ہے. ہاں جی ابھی آپ اس کی ترکیب کریں نا اس کی. کس کی؟ یقرأ زید فی اچھا کتابہ. اچھا ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے. یقرأ زید فی کتابہ، یقرأ میں یقرأ یہ فعل ہے اور یقرأ وہ پڑھتا ہے، زید جو ہے یہ فاعل ہے، فعل اور فاعل ہے. آگے فی جو ہے یہ حرف ہے، ٹھیک ہے عیسیٰ بھائی. اور حرف جار. جی فی جی جو السلام ہے یہ علیکم. حرف جار ہے. جی کتاب جو السلام ہے علیکم. یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر بنے مرکب اضافی. جی آگے آگے جی طاہر صاحب میں کہتا ہوں تو آپ نے ترکیب فرما دے رہا ہمارے ثانی کے لیے، یہ دفعہ آپ کر دیں اس کی. یا کرو شاید اس کی کتاب اس کی ترکیب کر دیں آپ ایک دفعہ. اچھا یقرأ فعل زید فاعل، فی حرف جار، کتاب جو ہے مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوگا فی حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی کون کرے گا ترکیب؟ جی سر میں یہ جار مجرور مل کے یہ ظرف لہو بنیں گے یا متعلق فعل بنیں گے؟ ظرف لغو بنیں گے، ظرف لغو بنیں گے، فعل کے متعلق ہو جائیں گے. جی سر میں جی کریں، آپ ترکیب کریں. یقرأ فعل زید فاعل، ہاں فی حرف جار ہے، کتاب مضاف، ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوئے فی حرف کے، جار، حرف جار فی کے، ہاں اور جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اور مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو کر یہ متعلق ہوں گے فعل کے، متعلق ہوگے فعل کے، فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اور اللہ کے بندے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر، ایک چیز چھوڑ جاتے ہو، یا تو متعلق چھوڑتے ہو یا فعل چھوڑتے ہو یا جی فاعل جی جی چھوڑتے جی ہو. ہاں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی 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 تو یہ طاہر صاحب کر دیں گے آپ یہ ترکیب؟ میں کوشش کرتا ہوں. ہاں جی جی یقرأ زید فی کتابہ، ہاں یقرأ فعل ہے، زید اس کا فاعل. جی ہاں فی حرف جار، کتاب ہی، کتاب مضاف ہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ میں کہ مجرور ہوا اپنے اس میں جر کا، فی جر کا، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اپنے فعل کے. ٹھیک ہے، ہاں ظرف لغو متعلق ہوگے فعل کے، ظرف لوگ ہو کر متعلق ہوئے اپنے فعل کے. اب فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا.
ہاں فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی اب بات سمجھ میں آ گئی. جی جی. اچھا جی آگے ہے تقرأ فی کتابک. تو میں نے آپ کو بتایا تو واحد مذکر مخاطب. واحد مذکر مخاطب میں ضمیر کیا ہوتی ہے؟ انت ضمیر مخاطب، انت ضمیر ہوگی. جی سگد علی صاحب. جی موضوع انت ضمیر ہوگی. پکی بات ہے. کس میں کس نے ہم نے بولا ہے تقرأ صیغہ واحد مذکر مخاطب. جی ہاں اس میں انت ہوگی. انت ہی ہوگی. ہاں جی انت ہوگی. ہاں جی فیروز سمرو صاحب تقرأ میں کون سے ضمیر فاعل ہوگی؟ جی کوئی اور ہے؟ تقرأ میں تا ہوگی یا انت ہوگی؟ یہ انت انت ہوگی. ٹھیک ہو تا گیا نہیں ہوگی بھائی، تا نہیں ہوگی اس میں. نہیں تا نہیں ہوگی نا. جیسے تضربو ہے تضربو. ہاں جی تقرأ انت ہی ہوگی. ضمیر. اچھا جی اب اس کی ترکیب کس طرح ہوگی؟ تقرأ صیغہ واحد مذکر اس میں انت ضمیر پوشیدہ مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل فی حرف جار کتاب مضاف کاف مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کون کرے گا ترکیب؟ جی ساگد علی صاحب آپ کریے اس کی ترکیب جس طرح میں نے کی. جی تقرأ فعل ہے جس میں انت ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے. فی حرف فاعل اس کا. ہاں جی فی حرف جار ہے کتاب مضاف ہے کام مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوگا جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر جو ہے متعلق بنے گا فعل کا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ. جی سید طاہر صاحب. جی میں بھی کوشش کرتا ہوں. جی تقرأ فی کتابک. تقرأ فعل ہے اس میں انت ضمیر کا فاعل ہے. فی حرف جار ہے کتابی کا کتاب مضاف کاف ضمیر میں مضاف ہے مضاف الیہ کا مجرور ہوئے اپنے اس میں جر کے اور جر اس میں جر جو ہے اپنے مجرور سے مل کر اس میں ظرف لغو متعلق ہوا فعل کے ظرف لفظ بن کر متعلق ہوا فعل کا. اب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جی کچھ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے؟ جی بہت زبردست ہے. ایسے ہونا ایسی ترکیب بنتی ہے. جی ہاں جی آگے اقرأ ہے. اقرأ میں اسد بھائی بتاؤ کون سی ضمیر فاعل ہوگی؟ ضمیر فاعل ہوگی یا اس میں الف فاعل ہوگا؟ اقرأ اضربو کتنا ہے؟ اضربو میں کیا اضربو کا کیا ضمیر فاعل تھی؟ اضربو میں انا. تو اقرأ میں کیا بنے گی؟ اقرأ میں بھی انا. ہاں تو اب اس کی ترکیب یوں بنے گی اقرأ صیغہ واحد متکلم اس میں انا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل فی حرف جار کتاب مضاف جو ہے نا بلکہ پوری کتاب ہی کو آپ کہہ دیں کتابی جو ہے نا غیر جمع مذکر سالم ہو کر اس کا مجرور بنے گا جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. جس کو ترکیب یہ میں نے کی جس کو آتی ہے وہ ذرا ہاتھ اوپر کرے. جس کو یہ ترکیب آتی ہے وہ ہاتھ اوپر کرے ذرا. جو یہ ترکیب کر سکتا ہے. جی ساگر علی صاحب اقرأ فی کتابی. اقرأ جو ہے اس میں فعل ہے انا ضمیر میں پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے. ہاں فی حرف جار. ہاں جی اقرأ فعل اس میں انا ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے. فی حرف جار ہے کتاب مضاف ہے یا مضاف الیہ کتاب مجرور کتاب یوں کو کتاب بھی مجرور ہے بس کتابی کتابی مجرور ہے جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق بنے گا فعل کا پھر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جی سید طاہر صاحب. جی اقرأ فی کتابی. اقرأ فعل اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے. فی حرف جار ہے کتابی مجرور ہے مجرور اپنے جار سے مل کر اس میں لغو ہو کر متعلق ہوا اپنے فعل کا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جی ٹھیک ہو گیا نا ابھی؟ جی بولیے ذرا. ایسا ہونا چاہیے. یہ جو نا کہتے ہیں جو انشاء جو کیا کہتے ہیں
یہ ہمیں اس کی ترکیب کرنی چاہیے ہمیں تسلیچہ کی کہ اس کتاب کی ہمیں اس کی ہمیں کرنی چاہیے ترکیب ساری کتاب کی ہے نا جو ہاں وہ ارشاد دیا یہ آپ نے کہا بھی تھا جی جی اس کی ترکیب کرنی چاہیے ارشاد دیا کی ساری کی نا ہاں وہ اس انشاءاللہ وہ یہی ہوگا نا کہ آپ کی جو نا آپ کا شوق ہونا چاہیے. آپ جتنے بھائی ہیں نا تقریباً ہمارے اور بھی کافی بھائی شارٹ ہیں تو جو ہے نا کیا ایک گروپ میں ہے یا اس طریقے سے اور بھی جو ہے نا اس چیز کو آپ جو ہے نا وہ گروپ کو متحرک رکھیں گے نا گروپ کو محرک رکھیں گے تو دوسرے بھائیوں کو بھی پتہ چلے گا. تو آپ کوشش یوں کریں نا کہ بھائی گروپ کو بھی محرک رکھیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ان سے رابطہ بھی ہونا چاہیے. ان کا فائدہ ہی ہے جو آئے گا ان کا فائدہ ہے. اب دیکھو نا یہ پریکٹس کلاس صرف اس لیے رکھی جاتی ہے کہ بھائی سارے ہفتے کا پڑھنا اپنی جگہ پر صرف ایک پریکٹس کلاس میں آنا اور اس میں 2-3 قواعد کا پتہ چلنا یہ انسان کے لیے نا بہت بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کو پہلے تھوڑی بہت ترکیب کا پتہ تھا لیکن یہ کہ ابھی ماضی کی گردان کا سارے کا پتہ چل گیا مضارع کی گردان کا سارے کا پتہ چل گیا نا. جی شاہ صاحب کیا خیال ہے ایسا ہی ہے نا؟ جی بہت اچھا. میں تو کہوں گا آگے سبق تو نا اس سے بہت ہی اعلیٰ درجے کا یعنی چیزیں اس سے تو بہت بہت فائدہ ہوا ہے. ہاں اور تو اب یہ میں بہت سبق نے بہت ہمیں فائدہ دیا ہے. ترکیب میں فائدہ انشاءاللہ ہوگا آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. جی یعنی جی کہ آج ہمیں ماضی اور مضارع کی ترکیب کم سے کم سمجھ میں آ گئی ہے. جی ہاں تو ماضی کی ترکیب کس طرح کرنی ہے مضارع کی ترکیب کس طرح کرنی ہے. جی آگے ہم ذرا چلتے ہیں. ذرا دیکھو اقرا فی کتاب کا میں نے بتایا تھا کہ واحد مذکر مخاطب میں کیا ضمیر ہوتی ہے؟ انت ضمیر. جی انت ضمیر فاعل. تو اقرا میں بھی کیا ضمیر ہوگی؟ اقرا میں انا ضمیر ہوگی. ہاں اقرا سوری اقرا یا انت کسی کا یہ عمل انت کیا ضمیر. نے اس میں ایمان تو گیا انت ضمیر ہوگی. انت ہاں تو اقرا صیغہ واحد مذکر مخاطب اس میں انت ضمیر فاعل فی حرف جار کتاب مضاف کاف مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر مجرور ہوگا جار کا جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے فعل اپنے فعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوگا. یہ امر ہے. جی کون کرے گا ترکیب اس کی؟ جی کچھ کر جی دوں سید صاحب. جی اقرا فعل ہے اس میں انت ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے. ہاں فی جار ہے کتاب کا مضاف الیہ بن کر مجرور ہے. مجرور اپنے جار اپنے مجرور سے مل کر جار اپنے مجرور سے مل گیا. اس میں لغو اس میں ظرف ہو کر ظرف لغو ہو کر متعلق ہوگا اپنے فعل کا. ہاں فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوگا. جی اچھا جی آگے کیا ہے کہ بھئی حل کو آپ ہٹا دیں. فی الحال حل کو آپ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے جی. تقرأ فی کتاب کا تقرأ کیا بنے گا؟ فعل ہے. اس میں انت ضمیر فاعل. ہاں اقرأ میں کون سی ضمیر فاعل بنے گی؟ انا. اقرأ انا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی اب جی عیسیٰ غزالی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہوا حل کو چھوڑ کر ہوا یقرأ فی کتاب ہی میں کون سی ضمیر فاعل بنے گی؟ اس میں جو ہے ہوا ضمیر فاعل بنے گی نا. کیوں بھائی؟ کیونکہ جو ہے یہ جو صیغہ ہے یہ واحد غائب کا صیغہ ہے. واحد مذکر غائب کا صیغہ تو ہے لیکن کیا ہے یہ کلام کے بیچ میں آیا ہے. ہاں جی کلام کے بیچ میں آئے گا تو ضمیر جو ہے وہ کیا جو پھر اس میں ضمیر ہوگا. شروع میں آئے گا تو اس میں ظاہر ہوگا. بیچ میں آئے گا تو اس میں ضمیر ہوگا. ہاں ٹھیک ہو گیا. ابھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. جی حل تقرأ فی کتاب کا یہ اوپر آ گئی. حل اقرأ فی کتابی یہ اوپر والی ترکیب آ گئی اس کی. ٹھیک ہے نا جی. صدیقوں کا یقرأ فی کتاب ہی حل کو چھوڑ کر صدیقوں کا کیسے ترکیب کریں گے کہ صدیقوں مضاف کا ضمیر مضاف الیہ مل کر مبتدا یقرأ فعل اس میں ہوگا ضمیر فاعل. یہ درمیان میں آ گیا نا یہ راجع ہوگا صدیقوں کی طرف. فی حرف جار کتاب مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ کے مجرور کا جار کا جار بن مجرور میں ظرف لغو متعلق ہوگا فعل کے فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اب یہ خبر بنے گی مبتدا کی. مبتدا اپنی خبر کے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. جی کون کرے گا اس کی ترکیب؟ اس میں حل کیا ہوگا مفتی صاحب؟ ہیں اس میں حل کیا ہوگا؟ حل کیا حل اس میں مبتدا ہے. حل جو ہے نہیں حل کو چھوڑ دو. حل چھوڑ کو دو آپ چھوڑ کر اس کو ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی جو ہے نا آپ ابتدا میں اس کو آپ چھوڑ دیں. جی
صدیقوں کا مبتدا بنے گا جی گویا کہ حل نہیں ہے اچھا گویا کہ آپ جو ہے حل نہیں ہے بس صحیح ہے کتاب یہ صدیقوں کا یقرأ فی کتاب ہی آپ کے سامنے عبارت ہے جی صدیقو کا مضاف اور مضاف سے مل کر جو ہے مبتدا بنے گا یقرأ جو ہے فعل ہے جس میں ہوا ضمیر جو ہے وہ فاعل ہے فی حرف جار ہے کتابی کی جو ہے یہ مجرور بنے گا جار مجرور سے مل کر یہ فعل کا متعلق ہو جائے گا فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر خبر بنے گا مبتدا صدیقو کا کی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا اچھا حل کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ حل جہاں پر بھی آئے گا نا وہاں پر آپ نے اس کی تربیت کیا کرتی ہے حل لا محل لہا من الاعراب کیونکہ یہ حروف غیر عاملہ میں سے حروف غیر عاملہ میں سے یعنی یہ ایسا حرف ہے کہ جو کسی میں عمل نہیں کرتا یہ ایسا حرف ہے جو کیا کرتا ہے کسی پر عمل نہیں کرتا ہاں تو اس کا مجھے یوں سمجھو کہ گویا کہ یہ چیز ہے ہی نہیں اچھا یہ اس ترکیب نہیں کریں گے ہم اس کو ہاں اس کی ترکیب نہیں ہوتی جی نام کی بھی ترکیب نہیں ہوتی یہ اس میں استفہام میں سے نہیں ہے جی حال اس میں استفہام میں سے حال جو ہے استفہام میں سے تو ہے لیکن یہ کہ یہ حروف غیر عاملہ میں سے ہے نا جی بھائی اس کو حروف غیر عاملہ میں سے ہے نا کہ بھئی یہ حروف غیر عاملہ میں اس کا کوئی حروف غیر عاملہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ کہیں عمل نہیں کرتے سمجھے بات معنی تو ان کا ہوتا ہے لیکن یہ عمل نہیں کرتے اسی طریقے سے نام بھی حروف غیر عاملہ میں سے ہے تو نام کی بھی ترکیب نہیں ہوگی حال کی بھی ترکیب نہیں ہوگی نام کی بھی ترکیب نہیں ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی یہ سمجھ آ رہی ہے ہاں اچھا جی آگے ہے زید یقرأ فی کتابہ جی ہم سید طاہر صاحب آپ کریں زید یقرأ فی کتابہ جی سب اس میں زید فاعل ہے ہاں زید الفاعل کہاں سے آ گیا یہ شروع میں نا یہ مبتدا بنے گا جی مبتدا بن گیا سر جی زید مبتدا ہے یقرأ فعل ہے ہاں ٹھیک ہے اس میں ہوا ضمیر کا فاعل ہے جی ہاں جی فی حرف یہ فی حرف جارہ ہے کتاب ہی مضاف مضاف الیہ ہے ہاں فجارہ اپنے مجرور سے مل کر اس میں لغو بن کے متعلق ہوا فعل کا ٹھیک ہے جی تو مبتدا اپنے فعل اور اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل سے مل کر متعلق ہو کر خبر بنے گا اپنے مبتدا کی تو مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہوا جی ماشاءاللہ آج آپ کا جو ہے نا ایک قسم کا آج جو آپ کی کلاس ہے ماشاءاللہ کافی حد تک آپ کے لیے بہتر رہی یعنی سود مند ثابت ہوئی آپ کے لیے تو آپ جتنے بھی بھائی ہیں وہ ایک دوسرے سے آپ سوال کریں ایک دوسرے سے آپ پوچھیں آپ ایک دوسرے سے جب نہیں پوچھتے نا تو وہ مطلب یہ کہ اس وجہ سے آپ کافی پیچھے رہ گئے